السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پالیٹکس ایٹ FSD۔ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے درمیان جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ آزاد امیدواروں کو باضابطہ طور پر ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیں۔ صاحبزادہ حامد رضا چیئرمین سنی اتحاد کونسل ہے، وہ کافی دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ PTI کے امیدوار جو ہیں وہ ان کے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑ لیں۔ اگر وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیتے تو آج حالات تھوڑے مختلف ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے راجہ ریاض احمد۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کمشنر راولپنڈی پہ، جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران جو ہے وہ اسلام آباد کے حلقوں میں یا پنڈی کے حلقوں میں دھاندلی کے حوالے سے اعتراف کیا تھا۔ راجہ ریاض نے بھی کم و بیش ویسے ہی الزامات لگا کہ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے خلاف جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں کون کون سے انہوں نے الزامات لگائے ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہم ڈسکس کریں گے NA-98 کو تحریک انصاف نے فیصل آباد ضلع کی قومی اسمبلی کی 10 میں سے 9 نشستیں جو ہے وہ کامیابی سے حاصل کر لی ہیں، اور ان کا نوٹیفکیشن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ NA-98 کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ PTI کے ہرے ہوئے امیدوار ہیں جنہوں نے دھاندلی کا الزام لگا کے الیکشن ٹریبیونل میں اس ہدایت کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہوا ہے، اس کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن نے روک لیا ہے۔ اور شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا جو ہے وہ طویل عرصے سے تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے۔ اس دفعہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے PTI کی حمایت سے اور وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے بڑی لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے بیٹے بیرسٹر دانیال کو شکست دی ہے۔ پہلی دفعہ MNA منتخب ہوئے ہیں۔ ماضی میں ان کے والد حاجی فضل کریم جو ہیں وہ اسی کانسٹیچوئنسی سے MNA بھی رہے، MPA بھی رہے، اور سنی اتحاد کونسل کی بنیاد بھی صاحبزادہ فضل کریم نے رکھی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ منتقل ہوئی صاحبزادہ حامد رضا کے پاس۔ صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے جب تحریک انصاف ٹکٹوں کے حوالے سے پریشان تھی کہ کس انتخابی نشان کے اوپر تحریک انصاف کے امیدوار الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے، انتخابی مارکے میں اتریں گے، اس وقت بھی چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے بانی چیئرمین PTI عمران خان کو یہ آفر کروائی تھی۔ اس والے سے بھی ہم نے ایک مجموعہ بلاگ کیا تھا جس میں انہوں نے یہ آفر کروائی تھی کہ سنی اتحاد کونسل کا انتخابی نشان گھوڑا ہے، اور اسی نشان کے اوپر پورے پاکستان میں PTI کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے جائیں۔ تھوڑا سینیریو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر اس وقت جو ہے وہ ٹکٹ انتخابی نشان جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر جاری کر دیے جاتے تو کیا صورتحال بنتی، جس کا خمیازہ جو ہے یا جس کا نقصان ابھی تحریک انصاف کے منتخب جو آزاد اصیل سے منتخب ہوئے ہیں ان امیدواروں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کی آفر جو ہے وہ اس وقت اگر PTI ایکسیپٹ کر لیتی، جس کو کنسیڈر کیا گیا تھا لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، لیکن اس آفر کو اس وقت اگر جو ہے وہ منظور کر لیا جاتا بانی چیئرمین PTI کی طرف سے، تو سنی اتحاد کونسل کے انتخابی نشان کے اوپر پورے پاکستان سے PTI کے امیدوار جو ہے وہ انتخابی مارکے میں اترتے، اور اسی وقت جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے اوپر جس میں خواتین اور اقلیتی نشستیں شامل تھیں، ان نشستوں کی لسٹ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع ہو جانی تھی، اور یہ چونکہ نہیں ہو سکا اس وجہ سے مخصوص نشستوں کی فہرست جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن میں جمع نہیں ہو سکی، جس کے بعد جو ہے PTI نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ MWM کے ساتھ انتخابی مارکے میں اتریں گے، لیکن سیم سٹیریو جو ہے وہاں پہ بھی MWM کی طرف سے PTI کو فیس کرنا پڑا۔ انہوں نے بھی مخصوص نشستوں کی فہرست جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی تھی۔ خاصا غور و فکر ہوا اس تمام صورتحال کے اوپر، جس کے اوپر اسلام آباد میں بیرسٹر گوہر سے اور MWM کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر ان کے ساتھ، اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل ہیں صاحبزادہ حامد رضا، اور PTI کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میٹنگ میں بیٹھے، اور سیریل آف میٹنگز ہوئی، جس کے بعد الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہوا کہ تحریک انصاف کے آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے پنجاب اور سندھ سے جو ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کریں گے۔ اس والے سے باضابطہ طور پہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ آئندہ 1-2 روز میں اس والے سے جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ زیادہ تر جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو آلریڈی PTI جو ہے وہ ہدایت جاری کر چکی تھی کہ وہ اپنے اپنے اپلیکیشن جو ہیں وہ تیار کر لیں، اور وہ اپنے اپنے ریٹرننگ آفیسر کو یا الیکشن کمیشن کو جمع کروائیں گے، جس کے بعد جو ہے وہ باضابطہ طور پہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن جائے گی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس بھی کی، اور ان کے ترجمان سے ہماری بات بھی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ جو ہے وہ ہم نے فہرست مخصوص نشستوں کی الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ PTI جو ہے وہ وفاق میں سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یہ ہمارا حق ہے، لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، اور ہم مخصوص نشستوں کے اوپر جو ہے وہ
الیکشن ٹربیونل کا یا الیکشن کمیشن کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لاہور ہائی کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جہاں پہ بھی جانا پڑا وہاں پہ جائیں گے اور مخصوص نشستیں حاصل کر کے رہیں گے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تحریک انصاف کے ووٹوں کے ساتھ منتخب ہونے والے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو مسلم لیگ نون نے رابطے کیے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جوائن بھی کر گئے ہیں اور کچھ لوگوں سے رابطے کیے لیکن انہوں نے ریفیوز کیا. لیکن ایک بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے ابھی بھی منتخب لوگوں کی جنہوں نے مرکز میں یا پنجاب میں یا سندھ میں اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا اور ان کو اب باضابطہ طور پہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں جوائن ہونے کا اعلان کر دیں. یہ اب تک کی صورتحال تھی. اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم مزید آپ سے شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے راجہ ریاض احمد کو NA-104 سے جو ہے وہ برے طریقے سے آ رہے ہیں. ان کے بیٹے راجہ ریاض نے اچانک جو ہے وہ الیکشن کو کوئٹ کیا تھا اور الیکشن سے تھوڑے دن پہلے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ ان کے بیٹے بیرسٹر دانیال جو ہے وہ آئندہ سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے. ان کی بڑی ایفرٹ کے بعد جو ہے وہ بیرسٹر دانیال کے لیے راجہ ریاض نے جو ہے وہ ٹکٹ حاصل کی لیکن وہ اس الیکشن میں ہار گئے. بلکہ ان کے نیچے پی پی 110 سے میر احمد رشید بھی ہار گئے جہاں سے ذکاء اللہ نیازی کامیاب ہوئے. پی پی 111 سے فقیر سینڈوگر بھی ہار گئے جن کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے کسی بھی امیدوار نے ٹکٹ نہیں مانگا تھا پارٹی سے. لیکن وہاں سے تحریک انصاف کے بشارت ڈوگر جو ہے وہ کامیاب ہوئے اور پی پی 112 سے رانا اسد و مدراس کامیاب ہوئے اور وہاں سے مسلم لیگ نون کے اسرار احمد منیر خان کو شکست ہوئی. یہ 3 صوبائی حلقے تھے جو NA-104 کے نیچے جو ہے وہ آتے تھے. کلی طور پہ یا جزوی طور پہ ان تمام حلقوں سے تحریک انصاف کے امیدواروں یا ان کے حمایت یافتہ امیدواروں نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کا سفایا کیا ہے. بیرسٹر دانیال جو ہے وہ پہلی دفعہ الیکشن میں پروٹیسٹ کیا. سمجھ نہیں آئی کہ راجہ ریاض نے جو ہے وہ کیوں یہ فیصلہ کیا. غالباً وہ سمجھ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ شاید کمزور ہیں یا ان کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے یا ان کے نامینیشن ریجیکٹ ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ممکن ہے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ بیرسٹر دانیال کو الیکشن میں یا پالیٹکس میں انٹروڈیوس کروانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا کہ وہ بآسانی سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ راجہ ریاض کی جو ہے وہ پائی یا ان کی امید جو ہے وہ اس کے اوپر تحریک انصاف کے ووٹرز نے پانی پھیرا اور وہاں سے چیئرمین سنی اتحاد کونسل کامیاب ہوئے. اور راجہ ریاض نے ایک پریس کانفرنس کی اپنے گھر کے اوپر جہاں پہ بیرسٹر دانیال بھی موجود تھے. راجہ ریاض نے کمشنر راولپنڈی کے حوالے سے سنگین قسم کے الزامات لگائے. کم و بیش ویسے ہی الزامات جیسے الزامات کمشنر راولپنڈی لیاقت چڈھا نے موجودہ الیکشن سسٹم پہ یا انتخابی نتائج کے اوپر لگائے تھے جن کا کوئی ثبوت نہیں تھا. ویسے ہی الزامات جو ہیں وہ راجہ ریاض نے اپنی پریس کانفرنس میں لگائے جس میں ان کا کہنا تھا کہ کمشنر راولپنڈی ماضی میں فیصل آباد میں تقریباً 20 سال کی سروس کر چکے ہیں. انہوں نے ان کے اوپر کرپٹ ترین جو بیوروکریٹ ہے ان کا الزام لگایا کہ فیصل آباد میں تعیناتی کے دوران جو ہے وہ کرپشن کے بہت سے جو قصے ہیں ان کے مشہور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حالیہ پریس کانفرنس کو اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ امریکن جو لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے ان کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے 30-35 کروڑ روپے میں جو ہے وہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کو خریدا ہے. یہ محض الزام ہے. ہمارے پاس اس کا ثبوت تو کوئی نہیں ہے. نہ ہی راجہ ریاض نے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ثبوت فراہم کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ایک اور بھی الزام لگایا کہ کمشنر راولپنڈی نے اپنی تقرری جو ہے وہ 5 کروڑ روپے میں پی ٹی آئی کے سابق دور میں سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے کروائی تھی. یہ بہت سنگین قسم کے الزامات ہیں. کروڑوں روپے کے الزامات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا ایک فلیٹ ڈسکس ہو رہا ہے نیو یارک میں. راجہ ریاض کی طرف سے یہ الزامات ہیں. آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں وہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں NA-98 کو سمندی گال کا ہے. یہ فیصل آباد کی واحد سیٹ ہے جو ابھی تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی حاصل کر چکی ہے. فیصل آباد ضلع کی 10 میں سے 9 سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدواروں نے جیتی ہیں اور تمام امیدواروں کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے. NA-100 کا نوٹیفکیشن جہاں سے ڈاکٹر نثار جٹ نے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا نالو کو شکست دی ہے. اس حلقے کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ باقی حلقوں کے نسبت تاخیر سے ہوا ہے لیکن اس کا بھی باضابطہ طور پر نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے. اور NA-98 کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہولڈ کیا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسی حلقے سے سابق صوبائی وزیر ہیں حافظ ممتاز احمد. انہوں نے مسلم لیگ نون کے MNA جو منتخب ہوئے ہیں جن کا بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا شہباز بابر گجر ان کی کامیابی کو چیلنج کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے نتائج جو ہے وہ فارم 45 اور فارم 47 کے مطابق نہیں ہے. ان کا نوٹیفکیشن روکا جائے. ان کی استدعا کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ٹربیونل نے شہباز بابر گجر کی کامیابی کا نوٹیفکیشن فی الحال روک دیا ہے. یہ حافظ ممتاز کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ ایک
اچھی پیش رفت ہے یہ پی ٹی آئی کے وہ کارکنان جو NA-98 سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ ہے اس کانسٹیچوئنسی کی حد تک، ان کے لیے بھی یہ ایک اچھی خبر ہے۔ الیکشن ٹربیونل نے ابھی اس کے حوالے سے باضابطہ طور پہ کوئی فیصلہ تو نہیں کیا، ممکن ہے آئندہ چند روز میں اس حلقے میں جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کے حوالے سے دوبارہ سے پروسیس شروع ہو جائے اور حالات جو ہے وہ تبدیل بھی ہو جائیں گے، کیونکہ فیصل آباد ضلع میں اوور آل جو صورتحال رہی ہے جس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی 21 میں سے صرف 4 نشستیں جو ہے وہ جیت سکی ہے اور باقی 17 نشستیں جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدواروں نے بہت بڑے مارجنز کے ساتھ جو ہے وہ جیتی ہیں، اور اس حلقے میں بھی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ نہ بھی ہو، لیکن سرحد اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ یہ ناظرین ہمارا آج کا ولاگ تھا جس میں ہم نے آپ سے اب تک کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ شیئر کیے ہیں۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے اب ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمارا چینل ہے politics@FSD، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے۔ اللہ حافظ۔